بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، علماء کرام اور معزز سامعین، خانقاہ رحمانی کی بنیاد 1901 میں رکھی گئی۔ یہ خانقاہ رحمانی 100 سال کے عرصے سے زیادہ اصلاح نفس، تزکیہ باطن کا مرکز ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح رشد و ہدایت کا روشن مینارہ ہے۔ جرأت و شجاعت کا چمکتا ایک ستارہ ہے۔ اللہ پاک نے خانقاہ رحمانی کے بزرگوں سے بڑا اونچا اور بڑے ہی عظیم کارنامے اللہ نے بزرگوں کے ذریعے سے وجود بخشا ہے۔ سب سے پہلے بزرگ خانقاہ رحمانی اور جامع رحمانی کے بانی قطب العالم سید شاہ حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ میں جہاں للہیت تھی، ربانیت تھی، اتباع سنت تھی، وہیں ان کے اندر باطل طاقتوں سے ٹکرانے اور فتنوں کے دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود تھی۔ اللہ نے مولانا منگیری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کام لیا۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ کو قائم فرمایا، پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء کو قائم کیا، جامع رحمانی اور خانقاہ رحمانی کو وجود بخشا۔ عیسائیت، آریہ سماجیت، قادیانیت سب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ عیسائیت کی دعوت دینے والے لوگ
مکمل طور پر پورے جوش کے ساتھ میدان میں آ چکے تھے۔ ان کا نشانہ غریب بچے، یتیم بچے، لاوارث بچے ہوتے تھے۔ مولانا منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے یتیم خانے قائم کیے، مکاتب کو قائم کیا تاکہ یہ بچے عیسائیت کے پنجے سے بچ جائیں، نکل جائیں، اور خانقاہ رحمانی کی چٹائی پر بیٹھ کر سب سے بڑا جو کارنامہ مولانا منگیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ ہے قادیانیت کا مقابلہ اور اس کی سرکوبی۔ منگیر، بھاگلپور، بہار کے 4 اضلاع، خاص طور سے منگیر قادیانیت کی زد میں آ چکا تھا۔ مولانا منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیت کو ختم کرنے کے لیے پوری طاقت کو صرف کر دیا۔ اس وقت تک آرام کی سانس نہیں لی جب تک کہ اس مہم میں کامیابی حاصل نہ کر لی۔ مولانا منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیت کی تردید کو وقت کا افضل ترین جہاد قرار دیا۔ قادیانیت کی تردید میں 100 سے زیادہ کتابیں لکھی، اپنے مریدین متعلقین کے درمیان اعلان کرا دیا کہ اس مہم میں جو میرا ساتھ نہیں دے گا ہم اس سے ناخوش رہیں گے۔ غرض کے بڑی محنت کی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ منگیر کی سرزمین پہ قادیانیوں سے مناظرہ ہوا۔ اسی خانقاہ رحمانی میں ہندوستان کے بڑے بڑے 40 علماء حق موجود تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسا لگتا تھا کہ علماء حق کی بارات خانقاہ رحمانی میں آئی ہوئی۔ متکلم مناظرے کے لیے مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرے۔ مناظرہ شروع ہوتا ہے بزرگوں۔ مولانا منگیری رحمۃ اللہ علیہ کی طلب دیکھیے کہ وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں اللہ کے حضور میں رو رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں، اللہ کے حضور میں تڑپ رہے ہیں، اور اس وقت تک سجدے سے سر کو نہیں اٹھایا جب تک کہ جیت کی خبر نہ آ گئی۔ ایسی شکست ہوئی قادیانیوں کی کہ قادیانیت کی کمر ٹوٹ گئی، نہ صرف بہار سے بلکہ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی قادیانیت تھی ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ بڑا اہم کارنامہ ہے خانقاہ رحمانی کا اور خانقاہ رحمانی کے بزرگ حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے بعد آپ کے خلف رشید حضرت امیر شریعت رابع سید شاہ مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین ٹھہرے۔ بزرگوں یاد رکھیے، مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی ملی دینی خدمات
50 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ ایک وقت وہ آیا 1975، عجیب انتشار کا عالم تھا، عجیب آزمائش کا عالم تھا، ایمرجنسی نافذ تھی، اظہار حق کا کسی کو حق حاصل نہیں تھا، جبری نسبندی ہو رہی تھی، علماء بھی کانپ رہے تھے کہ اگر حکومت کے خلاف زبان کو کھولے تو جیل کے سلاخوں میں رہنا پڑے گا۔ لیکن قربان جائیے حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ، اس عالم ربانی نے حکومت کے خلاف آواز کو اٹھایا، پرچے شائع کیے اور حکومت کو ڈٹ کر کے اس کا جواب دیا، اس کی تردید کی، اس کا دفاع کیا۔ یہ میں نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ آپ کے خلف رشید حضرت مولانا ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت صاحب یہ سجادہ نشین ہوئے۔ اللہ نے آپ کی ذات سے بھی بڑے بڑے کام لیے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مدارس اسلامیہ کو دہشت گرد کا اڈا قرار دیا جانے لگا۔ یہی سرزمین ہے، یہی اسٹیج ہے، یہاں ناموس مدارس اسلامیہ کانفرنس کر کے اور اس الزام کے خلاف آواز کو اٹھا کر، حکومت کے ایوانوں میں آواز کو پہنچا کر ایسا لرزہ طاری کر دیا کہ جو لوگ برملا بولتے تھے کہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں، ان کی زبانوں پہ تالا پڑ گیا۔ یہی حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب ہیں کہ جب سپریم کورٹ کے جج نے داڑھی اور برقع کے خلاف آواز کو اٹھایا تو ایسی خاموش تحریک چلائی کہ اس جج نے معافی مانگی۔ یہ بطور نمونہ میں نے پیش کیا ہے، اور آپ کے بعد آپ کے خلف رشید ہم سب کے امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل دامت برکاتہم یہ سجادہ نشیں ہیں، ہم سب کے امیر شریعت ہیں۔ اللہ نے آپ کو دینی اور دنیاوی دونوں علوم کا ماہر بنایا ہے۔ کیوں نہیں ماہر ہوں گے؟ کیوں نہیں آبا و اجداد کی طرح ان میں جرأت، شجاعت پیدا ہوگی، بے باکی پیدا ہوگی؟ وہ اس لیے کہ ابتدا کے 15 سالوں تک، شروع کے 15 سالوں تک اپنے دادا جان حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، تربیت میں رہے ہیں، کہ جن کی تربیت سے قاضی مجاہد الاسلام جیسے فقیہ پیدا ہوئے، جن کی تربیت سے امیر شریعت صاحب حضرت مولانا ولی صاحب جیسی شخصیت پیدا ہوئی۔ ظاہر ہے انہی کی تربیت میں ہمارے موجودہ امیر شریعت بھی رہے، اس لیے غیر معمولی اثر ہے دادا جان کا آپ پہ۔ وہی جرأت ہے، وہی بے باکی ہے، وہی تدبر ہے، وہی حکیمانہ اسلوب ہے، اسی انداز سے ملت کا کام کر رہے ہیں۔ ایسی طلب، ایسی فکر کہ عمارت شریعہ کو بھی استحکام بخشا،
دارالقضا وہاں بڑھائے گئے آپ کی عمارت میں، اسکول عمارت شریعہ جا بجا قائم کیا گیا، جامعہ رحمانی میں شعبہ جات کا اضافہ ہوا، اور پھر وقف کے مسئلے میں اور UCC کے مسئلے میں جو انہوں نے تحریک چلائی ہے پورے ہندوستان میں اور چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ چلاتے رہیں گے، ایسی تحریک کسی نے نہیں چلائی۔ بزرگوں، خلاصہ یہ ہے کہ وہ خانوادہ رحمانی ہے، یہ وہ خاندان ہے کہ جن کا تعلق خاندان نبوت سے ملتا ہے، ان کا سلسلہ نسب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ یہ خانوادہ رحمانی یہ وہ خانوادہ ہے کہ ہمیشہ شریعت اور طریقت پہ یہ گامزن رہا ہے، اور پھر بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی ہے۔ اس خانوادہ رحمانی کے آباء و اجداد میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شاہ ابو بکر چرم پوش رحمۃ اللہ علیہ، جو عراق سے ملتان سے ہندوستان آئے 400 سال پہلے۔ بڑے عجیب بزرگ تھے، تصرفات عجیبہ، کرامات غریبہ کے مالک تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا، آج بھی ان کا یہ مقولہ یہ قول موجود ہے کہ میری نسل میں قیامت تک ولایت چلتی رہے گی، میری نسل میں قیامت تک ولایت چلتی رہے گی۔ بزرگوں، یہ سلسلۃ الذہب کہیں سے ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، نہ انشاءاللہ قیامت تک ٹوٹے گا۔ شاہ ابو بکر وہ تشریف لائے، ان کی نسل میں شاہ غلام مصطفیٰ وہ اللہ کے ولی ہوئے، ان کی نسل میں شاہ غلام غوث علی وہ اللہ کے ولی ہوئے، ان کی نسل میں شاہ عبدالعلی مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے والد وہ ولی ہوئے، اور پھر مولانا محمد علی منگیری، اور پھر شاہ لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اب ہم سب کے امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل، الحمدللہ یہ بھی آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ ان کے اندر بھی اللہ نے وہ ولایت رکھی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس خانوادہ رحمانی سے سچی محبت رکھیں، اور خانقاہ رحمانی اور جامعہ رحمانی کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہی ہماری محبت ہے، انشاءاللہ اس محبت میں ہماری آپ کی نجات بھی ہوگی۔ وما توفیق الا باللہ۔